آپ کو آج بتانے کے لیے جا رہے ہیں ایک انتہائی دلچسپ موضوع کے بارے میں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک مقرب ترین فرشتے ہیں جن کا نام اسرافیل سے مشہور ہے، یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ چنانچہ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سور کو سفید موتی اور شیشے کی طرح صاف و شفاف پیدا فرما کر عرش کو فرمایا اسے لے لو، تو سور عرش سے معلق ہو گیا۔ پھر فرمایا کن، تو اس پر حضرت اسرافیل علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ انہیں فرمایا سور لے لو، تو انہوں نے لے لیا۔ اب وہ اس انتظار میں ہے کہ کب انہیں سور پھونکنے کا حکم ہوتا ہے۔ مزید ایک اور حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام پر کتنا بڑا انعام ہے کہ وہ صاحب سور ہیں اور قرن کو منہ میں رکھا ہوا ہے، سور کو منہ میں رکھا ہوا ہے، پیشانی جھکی ہوئی ہے اور کان لگائے ہوئے منتظر ہیں کہ کب انہیں حکم ہوتا ہے کہ وہ سور پھونکیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا ورد کیا کریں؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پڑھا کرو حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا۔ اور باہر شریعت میں ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ شروع میں ان کی آواز بہت باریک ہوگی، یعنی جب قیامت کی ابتدا ہوگی تو کس طرح سے ہوگی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ شروع میں اس کی آواز بہت باریک ہوگی اور رفتہ رفتہ بلند ہوتی جائے گی۔ لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے اور بالآخر بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ آسمان و زمین، پہاڑ، یہاں تک کہ سور اور حضرت اسرافیل علیہ السلام اور تمام ملائکہ فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت اس اللہ واحد حقیقی کے سوا کوئی بھی نہ ہوگا۔ وہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں ہے جبارین، کہاں ہے متکبرین؟ مگر ہے کون جو جواب دے؟ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی ارشاد فرمائے گا للہ الواحد القہار۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج کے دن بادشاہت صرف اللہ وحدہ لا شریک جو کہ قہار ہے اس کی سلطنت ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا اور سور کو پیدا کر کے دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا۔ سور پھونکتے ہی تمام اولین و آخرین ملائکہ و انس و جن و حیوانات موجود ہو جائیں گے، اور سب سے پہلے حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قبر انور سے یوں برآمد ہوں گے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں ہاتھ میں حضرت صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا اور بائیں میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا۔ پھر مکہ معظمہ اور مدینہ کے مقابر میں جتنے مسلمان مدفون ہیں سب کو اپنے ہمراہ لے کر میدان حشر میں آقا علیہ السلام تشریف لے جائیں گے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب سے صاحب سور پیدا ہوا ہے، سور کی ڈیوٹی پر مقرر ہے، عرش کے ارد گرد ٹک ٹکی لگا کر دیکھ رہا ہے اور مستعد ہے کہ کب سور کا حکم ہوتا ہے۔ آنکھ نہیں جھپکاتا کہ کہیں آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی سور پھونکنے کا حکم ہو جائے، گویا ان کی دونوں آنکھیں چمکدار ستارے کی طرح ہیں۔ آئیے آج ہم آپ کو حضرت اسرافیل علیہ السلام کا بھی اصل نام بتاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام کا نام عبداللہ،
میکائیل علیہ السلام کا نام عبید اللہ اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کا نام عبد الرحمن ہے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام عبداللہ، حضرت میکائیل علیہ السلام کا نام عبید اللہ اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کا نام عبد الرحمن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی حاضر ہوا اور عرض کی کہ اس فرشتے کا نام بتائیے جو اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو نبی کریم علیہ السلام کو بے انتہا علم عطا فرمایا ہے، چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب اسرافیل علیہ السلام ہیں، اور پھر جبرائیل علیہ السلام اور پھر میکائیل علیہ السلام اور پھر ملک الموت علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صاحب سور اسرافیل علیہ السلام ہیں اور ان کے دائیں جانب حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں اور ان کے بائیں جانب حضرت میکائیل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت اسرافیل علیہ السلام کا مقام کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ آپ نے یہ تو سنا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام انبیاء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے، لیکن شاید آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام فلاں نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فلاں نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسولوں اور انبیاء کرام کو نازل کیا، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ واحد اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی ہیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام صرف پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اس سے پہلے آپ کسی بھی نبی کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے۔ تو جہاں پر یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی خصوصیت ہے تو وہیں پر یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقرب ترین جو فرشتہ ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری سے محروم نہیں رہتا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب فرشتہ اسرافیل علیہ السلام ہے، اس کے 4 پر ہیں، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا لٹکایا ہوا ہے اور چوتھا لوح محفوظ کے درمیان میں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اسے وحی کا ارادہ فرماتا ہے تو لوح محفوظ آ کر اس کے ماتھے کو لگتی ہے، اس پر وہ سر اٹھا کر اسرافیل علیہ السلام دیکھتے ہیں تو لوح محفوظ میں جو کچھ حکم پاتے ہیں وہ جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، جبریل علیہ السلام ان کو لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں۔ اسرافیل علیہ السلام کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا ہے، تو جبرائیل علیہ السلام وہ حکم لے کر زمین پر اترتے ہیں، تو جس آسمان سے وہ گزرتے جاتے ہیں اہل آسمان قیامت کے خوف سے کانپ جاتے ہیں کہ شاید وقوع قیامت کا حکم آ گیا ہے، یعنی شاید قیامت قائم کرنے کا حکم آ گیا ہے۔ یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہ گھبراؤ، یہ حق کی طرف سے حق کا حکم ہے۔ پھر وہ زمین پر اتر کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کرتے ہیں، یعنی یہ زمانہ نبوت کے حوالے سے گفتگو ہے کہ یہ سلسلہ ہوا کرتا ہے کہ اسرافیل علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر پیغام دیتے ہیں اور پھر وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام لے کر آیا کرتے ہیں۔ امام اوزائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ جب اسرافیل علیہ السلام تسبیح پڑھتے ہیں، ویسے تو اللہ تعالیٰ کے تمام ہی فرشتے تسبیح پڑھتے ہیں، جب اسرافیل علیہ السلام تسبیح پڑھتے ہیں نا تو تمام ملائکہ ان کی تسبیح کو سننے کے لیے اپنی تسبیح پڑھنے سے رک جاتے ہیں۔ کیوں؟ آئیے اگلی روایت۔ امام اوزائی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں اسرافیل علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی خوش آواز نہیں ہے۔ جب وہ تسبیح پڑھتا ہے تو 7 آسمانوں کے فرشتے اپنی نماز اور تسبیح پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں اور اسرافیل علیہ السلام کی تسبیح کو سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ حدیث پہنچی ہے کہ اسرافیل علیہ السلام آسمان والوں کے لیے اذان کہتے ہیں۔ یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے
کہ آپ آسمان والوں کے لیے اذان کہتے ہیں دن اور رات میں 12 مرتبہ، کیونکہ آپ خوش آواز بھی ہیں، دن اور رات میں 12 مرتبہ آپ اذان کہتے ہیں، ان کی ہر ساتھ میں 7 آسمانوں اور 7 زمینوں والے فرشتے ان کی اذان کو سنتے ہیں سوائے انسانوں اور جنات کے۔ ان کی اذان کے بعد ایک عظیم فرشتہ ان کو نماز پڑھاتا ہے۔ فرمایا ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ بیت المعمور میں میکائیل علیہ السلام ان کی امامت کرتے ہیں۔ یہ تو ہم پچھلے سلسلے میں بیان کر ہی چکے ہیں کہ بیت المعمور کے جو امام ہیں وہ حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں، اور جو مؤذن ہے بیت المعمور کے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، لیکن آسمان والے فرشتوں میں جو اذان کہتے ہیں وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں۔ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے لیے بلایا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کیا شان و شوکت تھی۔ فرماتے ہیں کہ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب شب معراج میں تشریف لے کر گئے تو آپ کی شان و شوکت کا عالم یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو رفیق ہیں، جو ساتھی ہیں، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ سردار الملائکہ ہیں، اور آپ کی جو سواری تھی اس کی لگام حضرت میکائیل علیہ السلام نے تھامی ہوئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دامن رحمت جو ہے وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے تھاما ہوا تھا، اور آپ کو دعوت دینے والا اور آپ کو ملاقات کے لیے بلانے والا خود رب عز و جل تھا۔ یہ دیکھیے جتنے بھی فرشتے ہیں اور ان فرشتوں میں جو مقرب ترین فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، وہ سب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پر مامور ہو گئے ہیں۔ تو اس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ مرآت المناجی میں ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ لوح محفوظ اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی ہے اور اس میں تمام حالات درج ہیں، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام عرش کے جتنے بھی فرشتے ہیں ان کے سردار ہیں۔ اور فتاوی رضیہ شریف میں ایک بہت پیاری روایت منقول سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماتے ہیں روایت کہ جس نے کسی ایک آدمی کی دعوت کی، اس کی ضیافت کی، مہمان نوازی کی، اس نے گویا حضرت آدم علیہ السلام کی ضیافت کی۔ جس نے 2 آدمیوں کی ضیافت کی، اس نے گویا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضیافت اور مہمان نوازی کی، اور جس نے 3 مسلمانوں کی ضیافت کی، گویا اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ضیافت کی۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الحبائق میں فرمایا ہے کہ مجھ سے سوال کیا گیا کیا فرشتے پہلا سور پھونکتے وقت مریں گے اور دوسرے نفخے کے وقت زندہ ہوں گے؟ میں نے جواب دیا ہاں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور سور پھونکا جائے گا تو بے ہوش ہو جائیں گے، زندہ تو مر جائیں گے اور مردوں کی روحیں بے ہوش ہو جائیں گی، جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں، مگر جس سے اللہ چاہے وہ اس بے ہوشی اور موت سے محفوظ رہے گا۔ اچھا، جن فرشتوں پر سور پھونکنے سے موت طاری نہ ہوگی وہ حاملین عرش حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت ملک الموت علیہ السلام ہیں۔ یہ نفخہ اولا کے بعد ہی وفات پائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم فرمائے گا، وہ پہلی مرتبہ پھونک ماریں گے جس سے تمام آسمانوں اور زمین والے چیخ پڑیں گے اور ان کی موت وارد ہو جائے گی، مگر جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا اس حالت سے مستثنا رکھے گا۔ یہاں تک کہ فرمایا پھر اللہ تعالیٰ یعنی جب یہ انتقال کر جائیں گے سارے کے سارے لوگ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم ارشاد فرمائے گا تو 40 دن تک برستا رہے گا۔ جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا لوگ اسی موت کی حالت کے اندر رہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دے گا تو وہ 40 دن تک برستا رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ جسموں کو حکم فرمائے گا کہ تم اگنا شروع ہو جاؤ، حتیٰ کہ جب ان کے بدن کامل طور پر اگ جائیں گے اور جیسے دنیا میں تھے ویسے ہی ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے عرش بردار زندہ ہوں، تو وہ زندہ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمائے گا تو وہ سور لے لیں گے اور اسے اپنے منہ پر رکھ لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا جبریل اور میکائیل علیہ السلام کو تو وہ بھی زندہ ہو جائیں گے۔
پھر اللہ تعالیٰ سب ارواح کو بلائے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا کہ اب جی اٹھنے والوں کا سور پھونک، یعنی زندہ کرنے کا سور پھونک. تو وہ پھونک ماریں گے جس سے روحیں اس طرح سے نکلیں گی جیسے شہد کی مکھیاں اڑنے کے لیے نکلتی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم، ہر ایک روح اپنے بدن میں لوٹے تو تمام روحیں اپنے اپنے جسموں میں داخل ہو جائیں گی. یہ ہوگا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا. ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے اور دنیا میں جو کچھ بھی کیا ہے اس کا حساب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. تو اسی لیے ہمیں اس قیامت کے آنے سے پہلے ہی تیاری کا اہتمام کر لینا چاہیے. ایک روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی امر کا ارادہ فرماتا ہے تو لوح محفوظ اسرافیل علیہ السلام کا ماتھا ٹھونکتی ہے. اسرافیل علیہ السلام جنہوں نے عظمت الہی کی وجہ سے اپنا سر اپنے پر سے ڈھانپ رکھا ہے، اس لیے اوپر سر کو ہی نہیں اٹھاتے. جب لوح ان کے سر پر ٹھونکی جاتی ہے تو وہ اوپر دیکھتے ہیں. اگر وہ حکم آسمان والوں کے لیے ہوتا ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام وہ حکم میکائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیتے ہیں، اور اگر وہ حکم زمین والوں کے لیے ہے تو وہ جبرائیل علیہ السلام کو سپرد کر دیتے ہیں. اسی طرح قیامت میں سب سے پہلے لوح محفوظ سے حساب ہوگا. جب اسے حساب کے لیے بلایا جائے گا تو خوف سے اس کے کندھے کانپ رہے ہوں گے. اسے کہا جائے گا کیا تم نے میرا حکم پہنچا دیا؟ عرض کرے گا ہاں. جب اسرافیل علیہ السلام تصدیق کریں گے تو لوح محفوظ کہے گی شکر ہے اللہ تعالیٰ کا جس نے مجھے برے حساب سے بچا لیا. یوں ہی آگے اسی طرح سب سے سوال ہوگا. اب یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کا حساب کس طریقے سے ہوگا، لیکن روایات میں اس طرح کے الفاظ ہمیں ملتے ہیں. پچھلے سلسلوں میں ہم سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے کس قدر خوفزدہ رہا کرتے تھے. حالانکہ یہ تو گناہوں سے معصوم ہے، حالانکہ ان کے ذمے تو کوئی بھی گناہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو معصوم بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو خوف ان کے دل میں کتنا زیادہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی ان کو زیادہ ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کو خوف بھی ان کے دل میں زیادہ ہوا کرتا ہے.